السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعہ شریک ہے۔ وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا پچھلا خطبہ جمعہ جس موضوع کو ہم نے چھیڑا ہے اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کے حکم سے آگے لے کر چلیں گے، جس نے ہمیں اس چیز سے اویئرنس عطا کی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدنا آدم علیہ السلام کا بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو خلافت کا منصب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جہان فانی کے اندر جن و انس کو بنانے کا مقصد صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کا اپنی عبادت کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا تعلق جو ہے انسان کی پوری زندگی، جس کو ہم سوشل لائف سے تعبیر کرتے ہیں، معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ معاشرتی زندگی سے کٹ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں، لین دین ہے، معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، منسلک ہے۔ کیونکہ اکیلا واحد انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ جب جماعت ادا کرتا ہے تو معاشرے کے ساتھ ہے، جمعہ پڑھتا ہے تو معاشرے کے ساتھ ہے، عید مناتا ہے تو معاشرے کے ساتھ ہے، روزے رکھتا ہے تو معاشرے کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو معاشرے کو دیتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے تو وہ بھی معاشرے کو، یعنی معاشرے سے کٹ کر کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری جو سوشل لائف ہے وہ ایک عبادت ہے، اگر اس کو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو بہت عظمت، رفعت اور بلندی سے نوازا، اور جو مقام اس جہان فانی کے اندر اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، قیامت تک کسی مخلوق کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں کیا ہے۔ مختلف مراحل میں انسان کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، علم کی بنیاد پر بھی، اور پھر خلقت بیدی، اللہ نے اس کو چونکہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کن کا اشارہ کرتا ہے، ہو جا فیکون، تو بس کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک اس کا مقام یہ بھی ہے، ایک علم کی بنیاد پر بھی کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھلائے وہ اسی طرح کما حقو آدم علیہ السلام نے اللہ کو سنا دیے۔ اور ایک کش جاذبیت ہے، ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہے جو مٹی کے اندر ہے۔ باقی ہر جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے الگ الگ خصائص ہیں، لیکن خاص جو اس مٹی کے اندر کش جاذبیت، ایڈاپٹ کی صلاحیت ہے، ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لینا، تو یہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو بہترین حسن و جمال والا جو نوک پلک جھلک اللہ نے اس آدم کی بنائی، وہ کائنات میں کسی اور مخلوق کو ایسے تعبیر نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک وجاہت ہے۔ پھر اس کی شان ہے کہ اس نے صرف اس کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، کہ وہ یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ انسان ہو کر کسی اور مخلوق کے سامنے جھک کر اپنی توہین کروائے۔ اس سے بڑا کوئی ذلت امیز پہلو نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ وحدہ لا شریک کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر جھک جائے، یہی اس کی توہین ہے۔ اس کی اپنی توہین اور تذلیل کے ساتھ ساتھ وہ جو شرک کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے گھٹنے کو ٹیک دیے، یا کسی اور کے سامنے جھک جائے، یا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، وہ یہ گمان کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ذلت امیز پہلو ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا شرک کرتا کرتا اپنی بھی ساری کی ساری جو ہے وہ انسانیت اور ساری کی ساری اہمیت اور مقام اور رفعت اور بلندی کو گنوا بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو 2 فٹ کے انسان کو بازو عطا کیے ہیں، یہ اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ کھاتے ہوئے بھی کھانے کے وقت جھکے نہ، بلکہ نوالا توڑ کر اس کے منہ تک جائے، اس کو جھکنا نہ پڑے۔ ہر جانور کھاتے وقت جھکتا ہے، اپنی گردن کو جھکا کر دانا چنتا ہے، اور انسان کو اللہ نے یہ اشرف المخلوقات بنا کر اس چیز پر وضاحت کی کہ اللہ نے انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اگر تخلیق میں نے کی ہے تو جھکے بھی صرف میرے لیے، یہ اس کی شان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور البتہ جو تکریم، جو عزت اور شان اللہ نے میں نے اس بنی آدم کو دی ہے، اور اگر خشکی میں دیکھو تو پھر بھی خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی جو بھی اس کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لطف اندوز ہو، یہ اسی کو حاصل کرے، اور یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کرتا ہو، اس کا شاکر ہو، اس کا شکر ادا کرے، اس کے سامنے جھکے، اور وہ مانے کہ اس اللہ کا احسان ہے۔ اور اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے
کہ انسان بنایا، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ڈھور ڈنگر، کوئی حشرات المخلوقات میں پیدا کر دیتا، کوئی حیوانات اور نباتات میں پیدا کر دیتا۔ انسان کا کیا زور ہے؟ وہ خالق ہے، جو کر سکتا تھا کر سکتا ہے، مگر اس نے اس کو پیدا کیا، انسان بنایا، اور انسان بنا کر نوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیا، اور جھکانے کا مقصد، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا جو ابلیس جو آگ کا بنا ہوا تھا، اس کی سزا کو بھی ہم نے سن لیا کہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک نہیں ملعون قرار دے دیا کہ اللہ کی لعنت اس پر برسے گی، اور وہ لعنتی ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے۔ آج بھی جو اسی طرح اللہ کے حکم کو، اور یہ گندگی اس کے ذہن میں تھی۔ اور شیکسپیئر نے، یہ جس نے بی اے کیا ہے، بی اے کی انگلش میں، آج بھی میرے خیال ہے وہ، شاید کہ میں نے دوبارہ ریسرچ نہیں کی، لیکن اس وقت یہ سٹوری ہوتی تھی جو شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ دنیا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کا پروڈیوسر وہ ہے، یعنی گاڈ ہے، اللہ ہے، اس نے کئیوں کو اچھے رول دیے اور کئیوں کو برے رول دیے۔ یہی شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا تھا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کو ملزم ٹھہراتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم میں، جس صراط مستقیم کی تو بات کرتا ہے، میں ان کے صراط مستقیم میں بیٹھ کر ان کو بھٹکا دوں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرماتا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں خالصتاً میں اللہ کے ہیں، ان پر تیری کوئی سلطان، کوئی دلیل، تیرا کوئی دعو پیش نہیں چلے گا، وہ خالصتاً میں اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ دنیا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے، کئیوں کو اللہ نے اچھے دیے ہیں رول، کئیوں کو برے رول دیے ہیں۔ جیسے آدمی جو ہے وہ بے تک کی بات کرتے ہیں آج مسلم، اور جی میری قسمت اچھی لکھا سی، حالانکہ معاذ اللہ قسمت میں لکھے کا مقصد تو یہ کہ تم اللہ کو مجرم ٹھہراتے ہو، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، تم اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ نے تم پر ظلم کیا ہے، گویا کہ اس نے جب قسمت میں لکھ دیا تو اس کا مطلب ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے، ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ جبکہ ان اللہ خیر ما عبدا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا، ان اللہ خیر عبدا فاختار ما عنده، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے بے شک بندے کو اختیار دیا ہے، فاختار ما عنده، وہ جس چیز کو چاہے وہ ہے قبول کر لے، جس چیز کی چاہے سلیکشن کرے، اور جس چیز کو چاہے مرضی چوز کر لے، وہ جس کو مرضی چن لے، وہ آخرت کو چننا چاہتا ہے آخرت کو چن لے، وہ دنیا کو چننا چاہتا ہے دنیا کو چن لے، وہ جو چنے گا اللہ اس کو وہ عطا کرے گا، مگر وہ آگے اپنا انجام سوچ لے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اور یہ دعا تو جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی کہ اے نبی خالی آخرت میں مانگا کریں، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا کر دے، یعنی جتنی برائیاں بھی دنیا کی وہ بھی عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی ساری کی ساری برائیاں عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ تو جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں اس قدر معاذ اللہ مگن ہو جائے، اس قدر جو ہے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ جائے، اس قدر خود ہمیشگی سمجھے کہ وہ آخرت اس کو یاد ہی نہ ہو، پھر وہ دنیا کو سب کچھ سمجھے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے اگرچہ ہم تو چاہتے ہیں، کس کے ساتھ؟ یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اس انسان کو دنیا کے اندر بلندی عطا کرے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، یعنی اس قرآن کے ساتھ دنیا میں اس کو یعنی عرفہ یعنی بہت زیادہ بلندیاں عطا کریں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس نے دنیا کو خلد بنا رکھا ہے، یہ سمجھا کہ شاید یہ زمین ہی ہمیشہ کے لیے رہنے والی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی ہوا کا پجاری ہے، یہ اپنی ہوا کا جو ہے نا وہ اتباع کرنے والا، اپنی ہوا کو اپنی خواہشات نفسانی کو ماننے والا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اور میں کہ اگر تم اس پر سختی کرو گے اور جو ہے نا وہ تم جو مرضی کہو گے وہ پھر بھی ہفے گا اور وہ پھر بھی تمہارے قدموں میں بیٹھا رہے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو یعنی گویا کہ کھلا پلا کر سیر کر کے رجا کے اس کو چھوڑ دو پھر بھی وہ ہفے گا، یہ کتے کی خسرت ہے۔ اللہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ اس قوم کی مثال ہے، مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تفکر ہے ان قصص میں، ان جو ہے وہ بیانات میں،
جو بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ فکر کریں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے۔ یہ وہ تین ہے جہاں سے نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اور تبلیغ کا جو ہے نا آغاز کیا اور ابتدا کی۔ جی والزیتون، یہ زیتون وہ ہے کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اور طور سینا سے انہوں نے شروع کیا، اور فرمایا اور زیتون سے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے دعوت شروع کی، اور طور سینا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں سے وہ کلام کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ مجھے اس کی بھی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر کی امن کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ چلتے پھرتے تھے۔ اللہ تو اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرمایا کہ البتہ یقیناً جو بہترین خوبصورت تخلیق اور تقویم میں نے اس انسان کی ہے وہ قیامت تک اور کسی مخلوق کی نہیں کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت ہے؟ کیا ہم انسانیت کا تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو انسان کو اللہ نے مقصد اور منصب عطا کیا ہے، کیا ہم اس کے مطابق انسان بھی ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ جو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ یقیناً میں نے بے شمار انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایک ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا تک چبھ جائے، اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کے اندر پھینک دے؟ جو اپنے بندے سے اتنی، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، وہ کیسے یہ گوارا کرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو وہ جہنم کے اندر پھینک دے؟ لیکن اس نے اس کی وجہ بتائی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ کہتا دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کا، یعنی روحانی ہدایت کا، یعنی عقل و شعور کا جو اصل منبع اور محور ہے، جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ دل اٹیسٹڈ کرتا ہے، تصدیق ہو چکی، پھر وہ دماغ کو پرووائڈ کرتا ہے، دماغ عقلی طور پر اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ جو دل کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور اگر دل ہی انسان کا، اب دیکھیں نا انسان ہارٹ پیشنٹ ہو جائے تو ڈاکٹر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اس پر کوئی پریشانی نہیں ڈالنی۔ تو پریشانی کا تعلق اگر دماغ کے ساتھ ہو تو دل کا آپریشن ہو جائے تو پھر تو جو مرضی پریشانی آئی اس کو برداشت کرنی چاہیے۔ مگر ڈاکٹر دل کا آپریشن کرنے کے بعد، بائی پاس کرنے کے بعد، جب کوئی بندے کو ہارٹ کا مسئلہ ہو، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں اب اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ اس کو تکلیف پہنچے تو یہ مر سکتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے تمام دلائل دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آدم کے سامنے نوری مخلوق کو اللہ نے جھکلا دیا۔ نور، جب نوری مخلوق ہے فرشتے، تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے جو ہے آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ تعظیمی سجدہ تب جائز تھا۔ اب تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے یہ مثال دی کہ اللہ نے ہاتھ اور بازو اس لیے عطا کیے کہ انسان ایسے منہ کے ساتھ جھک کر جو ہے وہ کھانا نہ کھائے، بلکہ ہاتھوں کے ساتھ نوالا توڑ کر منہ تک جائے، اس کو جھکنا نہ پڑے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس قدر عظمت عطا کرنے کے باوجود بھی اگر انسان اپنے دل سے غافل ہے اور اس کا دل جو ہے کفر کی اماجگاہ ہے، اور اگر پھر وہ منافقت میں ڈوبا ہوا ہے، پھر وہ دوگلا ہے، پھر وہ جو ہے وہ معاذ اللہ جو قسم قسم کی بیماریوں کی اماجگاہ ہے، پھر وہ کفر کو فالو کرنے والا ہے، پھر وہ قسم قسم کی بیماریوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر یہ وہ خود مجرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ اختیار کر لے، توفیق اس کی ہے، اس لیے کہ اس نے سانس دیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھیں بھی دی ہیں، اس نے دل بھی دیا ہے، اس نے دماغ بھی دیا ہے، اس نے جسد خاکی اسٹرکچر اور ڈھانچہ یہ باڈی بھی دی ہے کہ انسان جس طرف چاہے موو کرنا چاہے موو کرے، مگر اس کے ساتھ اختیارات اس کے اپنے ہیں۔ میں کھڑا ہوں، یہ مجھے اختیار ہے، میں ہاتھ ہلا کر آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اختیار ہے، زبان میں چلا رہا ہوں، یہ میرے پاس اختیار ہے، میں زبان کو حق پر چلاؤں یا باطل پر چلاؤں، یا کفر بیان کروں یا اسلام بیان کروں، یا میں معاذ اللہ اس سے گندگی بیان کروں یا اچھائی بیان کروں، میں جھوٹ بولوں، میں جو اس سے جو ہے مغنیات کے گانے گاؤں، یہ اختیارات میرے پاس ہیں۔ میں اپنے بازو کو اس طرح رکھ رہا ہوں، یہ اختیار ہے، توفیق اس کی ہے، مگر اس نے اختیار دیا ہے۔ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، کتنی دیر کھڑا ہو جاؤں گا بغیر سہارے کے، مگر میں دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس کی تخلیق میں کوئی تفریق پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں مٹھی کو ایسے بند کر سکتا ہوں، کھول سکتا ہوں، یہ اس کا اختیار ہے۔ میں کہوں جی کہ مٹھی ایسے بند کرنی ہے، الٹے ہاتھ سے میں اس کو کہوں جیسے، تو یہ ہو سکتا ہے؟
یہ اس کی تخلیق ہے، یہی تو وہ رب ہے، یہی تو وہ اللہ ہے کہ اس کے اختیارات میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ جو اس کا نظام ہے اس کے نظام میں کسی اور کا نظام نہیں چل سکتا، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، اس کی منشا کے مقابلے میں کسی اور کی منشا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ہمیں اسی کے حکم اور اس کی تابعداری اور اس کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو نظام اس نے عرض سے آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کی روح زمین پر نازل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ کہتے ہیں وہ خلافت کے نظام کو لاؤ، گورنمنٹ آف دی اللہ، بائی دی پیپل فار دی پیپل، اللہ کی حکومت کو بندوں کے ذریعے بندوں پر نافذ کیا جائے، نہ کہ بندوں کے احکامات بندوں کے ذریعے بندوں پر، یعنی بندوں کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ گورنمنٹ صرف اللہ کی ہے، اسی کے لائق ہے گورنمنٹ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اس کی حاکمیت کے زیر سایہ جو تم دنیا کے اندر نظام چلاؤ گے وہ کامیاب ہے، اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر نظام میں باطلا اور طاغوت کے نظام کو چلاؤ گے پھر انسانیت نہیں رہے گی، بلکہ انسانیت کی تذلیل بھی ہوگی۔ اور جس قدر یہ اس جہان فانی کے اندر جو ہے چوری چکاری ڈکیتی رشتوں کو نوچے جانا اور قتل و غارت اور دنگا فساد ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کے نظام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تو بہت عظمت بیان کی ہے، اس نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن نہیں سمجھتا نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ کہتا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں، اس لیے کہ آنکھیں تو اللہ نے عطا کی ہیں، اور وہ تو اس لیے اس نے عطا کی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو، دیکھو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر عامد، بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے چھت بنایا ہوا ہے، کوئی سہارا نہیں، اس کے نیچے کوئی تھم نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، لیکن وہ چھت ہے، پورے جہان فانی کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور پھر اس زمین کو بچھونا بنا دیا جو پانی کی تہوں کے اوپر یہ زمینیں کھڑی ہیں، اور اس پر جو ہے میخیں ٹھوک دی، کیل ٹھوک دیے پہاڑوں کے کہ زمین منجمد ہے، یہ منجمد ہے، یعنی جمی ہوئی ہے، ہلتی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے بندہ، حالانکہ مخلوق اسی پر چل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی یعنی تری میں دیکھو گے، اگر سمندروں کی تہوں میں دیکھو گے، دریاؤں ندی نالوں میں دیکھو گے تو یہ انسان نظر آئے گا، اگر خشکی میں دیکھو تو کوئی انسان نظر آئے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق اس کو عطا کیا، فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرمایا اور وہ فضیلت اس کو عطا کی جو قیامت تک کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی ہے۔ آنکھیں تو دی ہیں لیکن یہ دیکھتا نہیں، اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتا۔ مسلمان گھر میں قرآن پڑھا رہتا ہے، گرد پڑی رہتی ہے، اس کو غلاف چڑھا دیے گئے ہیں، تفسیریں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اس پر غلاف چڑھا دیے گئے، کبھی قرآن کھول کر دیکھا نہیں۔ قرآن کو انہوں نے مردے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن کو معذرت دنیا اکٹھا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی یعنی کوئی نہ ملتا ہو کسی کو کاروبار تو وہ دین کو ڈھال بنا کر بیچتا ہے اور سودا کرتا ہے معاذ اللہ، یا قرآن کا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اور وہ بیچتا ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا روزگار کوئی نہیں، اور وہ مانتے ہیں منہ سے، بڑے بڑے جبے کبے اور دستاروں والے کہتے ہیں کہ جی اس سے ہمارا روزگار چلا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ جرم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو اس کتے کی تشبیہ دی ہے، کتے کی مثال جیسا کہا ہے کہ کتا رہتا ہے ایک مالک ہے، لیکن آپ دیکھیں ہے کتا لیکن ہے وفادار۔ جس مالک کے پاس رہتا ہے، مالک اگر اس کو ہفتہ ہفتہ نہ روٹی دے گا پھر بھی وہ مالک کے پاس رہتا ہے۔ ایک مالک کو چھوڑ کر کتا کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا پر بڑی مثالیں ہیں کہ کس قدر کتا اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اور وہ انسان جو انسان ہے جس کا مقابلہ ہی قیامت تک کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، جب وہ انسان انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے کان ہے لیکن سنتے نہیں۔ حق کی بات کرو، لو جی نہیں بات کرتا ہے یہ مولوی اور یہ علامہ تو نہیں بات کرتا ہے جی، آج تک ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادے، ہمارے تائے چچے یہ کرتے رہے، وہ سارے بیوقوف تھے، وہ سارے جاہل تھے۔ تو ابھی کچھ جاہلیت میں شک ہے؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان جنت میں جائے گا، الا قلیل جو اللہ کی الوہیت پر، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ان کے علاوہ تو اللہ کے نبی کے خاندان نے بخشا ہی نہیں جانا۔ ابو لہب بھی آپ کے خاندان میں سے ہے، ابو جہل بھی آپ کے خاندان میں سے ہے۔ یہ سارے کے سارے قبیلے والے کون تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دعوت کن کو دی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟
اس جہان فانی کا روح زمین پر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہے عبادت تو عبادت کس کی جائے گی یہی بتانا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان والوں نے مخالفت کی۔ سب سے پہلا پتھر جناب محمد رسول اللہ پر ابو لہب نے مارا، اور ساتھ یہ لفظ کہے اسے تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں دعوت دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو اس نے سب سے پہلے یا محمد، اللہ نے سختی سے منع کیا کہ میرے محمد کو یا محمد کہہ کر نہ پکارو، ادب کے ساتھ میرے نبی کو پکارو۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر یا محمد کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی ادب سے اپنے نبی کو اللہ نے پکارا ہے، اور یہ ادب سکھلایا ہے امت مسلمہ کے مسلمان کو جو ایمان لایا ہے۔ جب اس نے اتنے لفظ کہے تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب میرے محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، تیرے ٹوٹ گئے ہیں، تیرے بازو بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ جس مال پر تو اتنا اترا رہا ہے، جس رئیسیت پر، یہ تیرے کچھ بھی کام نہیں آنی۔ ما اغنی، یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر انسان مال پر ہی اتراتا ہے اور بدماشی کرتا ہے۔ المرء یکیس علی نفسہ، عربی کا مقولہ بندہ جیو جی آپ ہوں نا وہ جی اگلے نو سمجھتا ہے۔ جیسے اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس طرح گمراہ بندہ بھی آئینہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اگر گندا ہوں تو میں کسی کو گندا سمجھوں گا، میں اچھا ہوں تو کسی کو اچھا سمجھوں گا۔ اور یہ شیطان کی گندگی تھی کہ میں بہتر ہوں، یہ گھٹیا ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ اس کو انکار نہیں تھا کہ تخلیق تو نے نہیں کی، وہ بھی کہتا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہ کہتا تھا خالق تو ہی ہے، مجھے پیدا تو نے کیا ہے، تخلیق تو نے کیا ہے، مگر چونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہی گندگی آج امت مسلمہ کے 99% لوگوں کے اندر مبتلا ہے۔ 99% لوگ، 99%، وہ کہتا نہیں ہم بہتر ہے، ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر قسمت کو مجرم بنانا ہے معاذ اللہ، اور قسمت کو جو ہے نا وہ تانے دینے، اور اللہ کو معاذ اللہ تانے دینے۔ اگر انسان قسمت کو برا کہتا ہے تو معاذ اللہ وہ رب کو برا کہتا ہے، اس لیے کہ قسمت بنانے والا کون ہے؟ لیکن انسان خود لکھواتا ہے قسمت۔ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ نے لکھے ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ عمل نہیں کر رہا۔ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ اللہ نے لکھا ہے، کیونکہ اس کے علم میں تھا یہ کچھ کرے گا۔ میں آج خطبہ دے رہا ہوں، لوگوں کو قرآن اور محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، یہ اللہ نے نہیں میری قسمت میں لکھا، بلکہ میں نے لکھوایا ہے کہ میں نے یہ اعمال کرنے تھے، اللہ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا تھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر مرتے دم تک یہ کیا کرے گا۔ اس لیے اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گمراہی ہے، اللہ تو ہمیں گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ اس لیے جب دعا تقدیر کو بدلتی، اس لیے کہ دعا انسان کرے، ہر پاداش میں اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور مالک الملک سے مانگے، اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اسی کو پکارے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اسی کے سامنے اپنی ناک کو رگڑے، اسی کے سامنے گھٹنوں کو ٹیکے کہ اللہ تیرے علاوہ دنیا میں جانے فانی میں اور کسی کی رحمت کے ساتھ میں دنیا کے اندر گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ گمراہی سے بچ سکتا ہوں جب تو چاہے گا، تو گمراہی سے بچ کر میں صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤں گا۔ اس فرمائے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، یعنی دل ہیں ہمارے لیکن وہ کہتا ہے بے دل ہے، آنکھیں ہیں لیکن وہ کہتا ہے اندھے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ تو کہتا ہے اندھے ہیں، وہ کہتا ہے کان ہیں لیکن وہ کہتا ہے بہرے ہیں، بولے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، اس لیے کہ دل ہی بند ہو گیا نا، دل ہی فقاہت سے خالی ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی انسان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جب وہ دل ہی گمراہی کا جو ہے مخزن بن گیا تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس آنکھیں ہیں، جو ظاہری آنکھیں ہیں وہ آنکھیں نہیں ہیں، جو ظاہری کان ہیں وہ کان نہیں ہیں، کیونکہ وہ بند ہو گئے، کیونکہ اصل تعلق تو دل کا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں والے جانور ہیں۔ حالانکہ کتنا مقام دیا اللہ نے، اس کے متعلق قسمیں اٹھائیں اللہ نے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا، نہ سجدہ کرنے پر شیطان کو اللہ نے ملعون قرار دے دیا، اور پکا پکا وہ جہنمی ہے۔ اس کے چیلنجز کو اللہ نے واضح طور پر اس کا جواب دیا کہ میرے بندے ہیں، وہ تیری چال نہیں چل سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان جس کے ڈھانچے کے اندر، جس کے جسد خاکی کے اندر یہ 3 مین مراکز، جس میں سب سے اول ترین جو مین مرکز و محل ہے وہ دل ہے، آنکھیں
اور کان اس دل کے تابع ہیں۔ اگر دل ہی ختم ہو جائے تو پھر آنکھیں بھی اندھی ہیں اور کان بھی بہرے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں استعمال کرنا انسان چھوڑ دے اور یہ دنیا کے بڑے بہانے، جی کیا کریں جی، کوئی مولوی ادھر بلاتا ہے جی، کوئی عالم ادھر بلاتا ہے جی، کوئی ہمیں ادھر دعوت دے رہا ہے جی، ہم کدھر جائیں؟ فیکٹریوں میں کام نہیں کر رہے، مزدوری نہیں کر رہے، تجارت نہیں کر رہے، کاروبار نہیں کر رہے، دھکے نہیں کھا رہے دنیا کے اندر، پاپڑ نہیں پھیر رہے۔ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کی طرف اگر اچھی پے کی دعوت آ جاتی تو وہاں سے خود بخود ریزائن دے کر دوسری طرف چلے جاتے، جی وہاں اچھی پے مل رہی تھی۔ یہ ایسے تو سینکڑوں واقعات لوگ ہمیں خود بتاتے ہیں، جی اچھی پے وہاں، جی مجھے اچھی پے مل رہی تھی اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ اتنا تمہیں معلوم ہے یہاں تمہارا دل کھلا ہوا ہے، یہاں تمہارے کان سنتے ہیں، یہاں تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر نہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ اچھی پے ہے۔ تو دین کے معاملے میں تمہاری آنکھیں باندھے ہیں، تمہارے کان باندھے ہیں، تمہارا دل جو ہے وہ ڈیڈ ہے، مرا ہوا ہے تمہارا دل۔ تب نہیں تمہیں پتہ چلتا کہ یہ بات حقی ہے کہ نہیں ہے، وہاں تم ریسرچ اور تحقیق نہیں کر سکتے۔ یہ جو مولوی صاحب فرما رہے ہیں بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ جو عالم امداد کو دے رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی حید ہے کہ نہیں ہے۔ چٹی چوپڑی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کے قصے اور ہیر اور رانجھا جی سسی اور پونو کی کہانیاں بڑی سنتے ہیں دنیا کے لوگ۔ جی ان لوگوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جی مولوی صاحب بڑے فن خطابت میں سر لگا لگا کر ہمیں تقریریں کر رہا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف پیسے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے تمہیں گمراہی کے راستے پر لگا رہا ہے۔ وہاں آنکھیں بند ہیں، وہاں ان کو جی سمجھ نہیں آتی، اور باقی دنیا میں ہر چیز کی سمجھ آتی ہے، پتہ چل رہا ہو نہیں یہ میرے لیے کام ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں بڑا بندہ چوکو چبند ہوتا ہے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، یہاں بندہ بے ہوش ہوتا ہے، یہاں اندھا ہے۔ اس لیے وہ ٹھیک ہے جی جڑا جی لگا ہے، کسی نے چھیڑو نہ تو اپنا چھڈو نہ، نہیں گویا کہ کوئی زنا کر رہا ہے تو انہوں نہ کہو جی زنا کر، ان کو بھی کر ٹھیک ہے جی۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو کہو جی کوئی گل نہیں، کوئی چرس پی رہا ہے تو کہہ دو جی کوئی بات نہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے تو کرے جی ہمیں کیا ہے، آپ پہ لگا ہے نا، آپ پہ تباہ ہو جائے گا۔ کیوں پھر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، وہ عبادت ہے، تو عبادت ہے کیا اور اس کا منصب اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں تو کیوں کھائے ہیں؟ وہ شروع میں حابیل اور قبیل کا واقعہ کہ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لینا اور ایک کی قربانی کو ریجیکٹ کر دینا، وہ پھر قتل جو ہوا وہ کیوں ہو گیا؟ اور وہاں اللہ نے اس چیز کے متعلق واضح الفاظ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا قربانی متقین کی قبول ہوتی ہے، تقوی والوں کی۔ آئندہ قربانی آ رہی ہے، کروڑوں اربوں کی لوگ قربانیاں کرتے ہیں مگر قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی تو تقوی والے کی قبول ہوتی ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں گوشت تھوڑی پہنچ رہا ہے، اس کے ہاں خون تھوڑی پہنچ رہا ہے۔ وہ تو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ کہتا ہے ہرگز نہیں تمہارا گوشت اور جو تم ذبح کر کے خون بہاتے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا۔ اللہ کے ہاں کیا پہنچ؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ انسان کا منصب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا تو تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، کہ اللہ تقوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ قربانی کر کیوں رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کرنے کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے۔ یہ ڈر کے میرے لیے کر رہا ہے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے قربانیاں کر رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، لڑنا تو اس سے چاہیے جس نے قربانی قبول کی ہے، اس سے کیوں لڑ رہے ہو جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے؟ اس سے حسد کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو لڑنا چاہیے اس رب کے ساتھ کہ تو نے کیوں قبول کی، وہ تمہیں بتلایا ہے کہ کیوں قبول کی ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے، اپنے آپ کو درست کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ لڑنے کا مقصد نہیں ہے۔ یہی تو گمراہی ہے، اسی وجہ سے تو جہنم ملے گی کہ جو انسان کا دشمن ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، جب نویں کو گاڑی لے رہے تو نال دے سڑک ایویں لائن مار دیں گے اس کی گاڑی پہ، بجائے کہ تم اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو اور دے، اور سے اور دے، اور اللہ مجھے بھی دے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، وہ تو جس کو چاہے بے حساب دے دے۔ اور وہ دیتا کیوں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ جو انسان کو مقام عطا کیا وہ کیوں مقام عطا کر دیا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہ، اور خلافت کے منصب کو قائم کرے، نظام دنیا کے اندر میں اللہ کی حاکمیت کا نظام چلائے، اپنی حاکمیت کا نظام نہ چلائے، کیونکہ مقام ہی اس نے اس لیے دیا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے دل ہے،
یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ بلکہ جانور ہیں، جانور 4 ٹانگوں والا، اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہی تو ہے انعام۔ انعام عربی کے اندر کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا جانور، جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ اب یہ سوچ لو آج گھر جا کے 4 ٹانگیں کس کس جانور کی ہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ فرما دیا بل ہم اضل، بلکہ 4 ٹانگوں والا جانور اس انسان سے بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی پھر 4 ٹانگوں والا اس سے زیادہ، جیسے کتا وفادار ہے، در بدر نہیں ہوتا، اور در بدر کتا کتا نہیں ہوتا، اس کو تو عام قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور در بدر کتے کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جو کتا جو پالا ہوا ہے، جو شکاری کتا ہے، جو ایک ہی مالک کے در پر آتا ہے، اس کو آپ چھیڑ کر دیکھ لیں، اس کا مالک آپ کے گلے پڑ جائے گا کیونکہ مالک ہے، لیکن وہ اپنے ایک مالک کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا کیونکہ وہ اسی مالک کا وفادار ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا بل ہم اضل، انہیں جانوروں کی ہم قربانیاں کریں گے، بکرے، چھترے، اونٹ، ویڑے ہم ذبح کریں گے۔ تو وہ اگر قیامت والے دن اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا تو یہ ذبیحہ بھی کھاتے تھے، ہمارا تو یہ گوشت کھاتے تھے، اللہ یہ ہمارا دودھ پیتے تھے، اللہ ہم تو ان کی رکھوالی کرتے تھے، اللہ یہ ہم پر سواری کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، جانور بہتر ہے انسان سے، یہ انسان اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ سور اگر حرام ہے تو اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، اگر اللہ کہتا وہ حلال ہے تو ہم کھاتے، مگر وہ کہتا اس کا گوشت تم پر حرام ہے۔ کتے کا گوشت حرام ہے مگر کتے کا کیا ہوا شکار جائز ہے، ان کتوں کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ گھوڑے کے ہم اوپر سواری کرتے ہیں، گدھے کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، خچر کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں۔ جن جانوروں کو حرام قرار دے دیا اس نے حرام قرار دے دیا، لیکن ان کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ حرام ہے تو حرام ہے، حلال ہے تو حلال ہے، مگر وہ جانور انسان سے بہتر ہیں کیونکہ ان کو حرام اللہ نے کیا ہے، بندے نے نہیں کیا ہے، لیکن انسان ان سے بھی کیا گزرا اور بدتر ہے۔ اگر وہ دل، آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود بھی اس کو سدھ بدھ نہیں ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، بے دل ہے، پتہ ہی نہیں، مدہوش میں پڑا ہوا، جہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں دنیا کیا، اس کو معلوم نہیں دین کیا ہے، لوٹ کسوٹ اور جھوٹ اور بے ایمانی یہ اس کا روزمرہ کا کام ہے۔ انسان اس کو بنا کر وہ انسانیت سے بھی گر گیا کیونکہ جانور اس سے بہتر ہو گیا۔ اولئک هم الغافلون، اللہ فرماتے ہیں یہ غافل ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم ہیں تو کیا ہیں، اور کیوں ہیں، اور کیوں کر ہیں اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد کیا ہے، اور جب ادھر سے آگے والی زندگی میں جانے اس کا مقصد کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔ اقول قولی هذا والله اعلم بالصواب، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔